پاک پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد. میرے ساتھ بآواز بلند پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین. محترم، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر جس پروردگار عالم نے ہم سب کو یہاں پر اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پاک کرنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائی. دعا کیجیے اللہ تعالی ہم سب کا دل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر اس کو ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنائے. دوستان محترم، آج بھی ہم حضور نبی کریم سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ، ہم سب کے دلوں کا چین، ہم سب کے دلوں کا قرار، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پاک کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارکہ کے معجزات میں سے چند ایک آپ تک پہنچانے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ کو قبول کی توفیق عطا فرمائے. سب سے پہلی حدیث خصائص الکبریٰ کے اندر امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سیرت نبویہ کے اندر اور دلائل النبوت کے اندر بھی اس حدیث مبارکہ کو نقل کیا گیا. مولا علی مشکل کشا سیدنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے سردی زیادہ لگتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سردی زیادہ لگتی ہے؟ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے کلمات کہے اللہم اکفہ الحر والبرد، یا اللہ میرے علی سے گرمی اور سردی کو دور کر دے. زبان مصطفیٰ ہے. میں نے کل بھی آیت مبارکہ پڑھی تھی اور ترجمہ بھی آپ کو بتایا تھا. آج آیت پڑھی ہے وما ینطق عن الہوی، یہ محبوب اپنی مرضی سے نہیں بولتے. ان هو الا وحی یوحی، یہ جو بولتے ہیں یہ وحی الہی ہوتی ہے. 27واں پارہ ہے، سورہ نجم ہے. محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مانگی تھی صرف ایک چیز، علی فرماتے ہیں اس کے بعد نہ مجھے گرمی لگتی تھی نہ سردی لگتی تھی. یہ صرف کہتے ہیں. اب ہے اظہار. اظہار یہ ہوتا تھا کہ جب گرمی کے ایام آتے تو حضرت علی موٹے کپڑے پہنتے تھے، جب سردی کے ایام آتے تو آپ باریک کپڑے پہنتے تھے. اس بات کا اشارہ تھا کہ لوگوں تمہیں سردیاں لگتی ہے مجھے گرمی لگتی ہے، تمہیں گرمی لگتی ہے مجھے سردی لگتی ہے، اس لیے کہ دعائے مصطفیٰ کا اثر ہے جو زبان سے نکل جائے. اچھا ایک بات اور سنیے، سبحان اللہ. حجت اللہ علی العالمین کے اندر اس کو نقل کیا گیا. ایک صحابی رسول ہے، نام ہے ان کا حضرت سفینہ. نام ان کا اصل نہیں ہے، یہ ان کا اصل نام یہ نہیں ہے. جیسے حضرت ابو ہریرہ کا نام اصل ابو ہریرہ نہیں ہے، یہ حضور کا لقب ہے، حضور نے لقب عطا کیا ہے. اسی طرح حضرت سفینہ کا اصل نام کوئی اور ہے، یہ حضور کا لقب ہے. وہ حضرت سفینہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے
یہ لقب کب عطا کیا وہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں. کچھ صحابہ نے پوچھا، ساتھیوں نے پوچھا، اے سفینہ، یہ کیا سفینہ؟ سفینہ یہ نام ہے بھلا کوئی؟ سفینہ مانی کشتی، یہ کوئی نام ہے؟ کس نے نام رکھا ہے آپ کا؟ انہوں نے کہا کہ کسی نے اور نے نہیں، میرے آقا نے رکھا. حضور نے کیسے رکھا سفینہ؟ نے کہا بس ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی اور بھی تھے، میں بھی تھا، صحابہ کرام اپنا اپنا سامان اٹھا کر لے کر کے جا رہے تھے. ایک جگہ کے اوپر صحابہ کرام نے شکایت کی کہ یا رسول اللہ آپ سامان اٹھا کر کے تھک گئے، کچھ دیر کے لیے آرام کریں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام بھی کیا. آرام کرنے کے بعد فرمایا کہ چادریں لاؤ. 2 چادریں اکٹھی کی گئیں، 3 چادریں اکٹھی کی گئیں. فرمایا اس کے اندر سارا سامان باندھ دو، سارا سامان باندھ دو. وہ سارے صحابہ نے اپنا سامان جو لیا ہوا تھا وہ سارے کا سارا ان چادروں کے اندر ڈال دیا گیا. فرمایا ان چادروں کو آپس میں جوڑ دو. آپس میں جوڑا گیا. اب وہ اچھا خاصا وزن ہو گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا، فرمایا اے سفینہ، سفینہ ادھر آؤ. وہ صحابی فرماتے میں قریب آیا، عرض کیا یا رسول اللہ حکم. فرمایا تو ہمارا سفینہ ہے، یہ سارا سامان اٹھا. تو سفینہ ہے، کشتی ہے، تو سارا سامان اٹھا. صحابہ کرام ایک نہیں، سارے صحابہ کرام نے، وہ وزن اتنا زیادہ تھا، مل کر کے اٹھا کر کے میرے سر کے اوپر رکھا، سر کے اوپر رکھا. تو مجھے کوئی بوجھ ہی محسوس نہیں ہوا. بس اس کے بعد سے اب 5 سے 7 اونٹ جتنا وزن اٹھا سکتے ہیں اتنا میں اکیلا اٹھا لیتا ہوں. مجھے وزن بھی بوجھ برداشت نہیں ہوتا. وہ وزن اور وہ بوجھ مجھے محسوس نہیں ہوتا. اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی ہے کہ تو سفینہ ہے، تو بوجھ اٹھانے والا ہے. 7 اونٹ وزن اٹھائیں اور ان 7 اونٹوں کے وزن کے برابر کا وزن کام انسان اٹھا لے. بھلا یہ ممکن ہے؟ لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا السلام. آئیے مدارج النبوت کے اندر شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. شیخ عبدالحق محدث دہلوی کون ہے؟ صرف ایک بات وہ سن. شیخ عبدالحق محدث دہلوی سبحان اللہ، ایک مرتبہ بابا سے بلند سبحان اللہ. شیخ عبدالحق محدث دہلوی مدینہ منورہ کے اندر حدیث پڑھاتے ہیں. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے زیارت کروائی. فرمایا اے عبدالحق تم ہندوستان جاؤ، ہندوستان جاؤ، جا کر کے میری حدیث وہاں پڑھاؤ. آپ نیند سے بیدار ہوئے، بڑے پریشان کہ لوگ مدینے میں آتے ہیں، حضور کا قرب چاہتے ہیں. حضور مجھے فرما رہے ہیں وہاں جاؤ. دنیا مدینے میں آتی، حضور خود فرما رہے ہیں کہ جاؤ ہندوستان جاؤ. روئے، روتے روتے آنکھ لگ گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عبدالحق ہندوستان جاؤ. صبح کے بڑے اضطراب میں سارا دن گزرا. پھر رات ہوئی، 6:05 میں پوچھی جاؤں کہ نہ جاؤں، جاؤں کہ نہ جاؤں. وہاں جاؤں تو پھر مدینے میں آنا. دوسری رات آئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر زیارت کروائی. فرمایا بیٹا کیوں پریشان ہو؟ یا رسول اللہ آپ کا قرب ملا ہے، اب میں اس مدینے کو چھوڑ کر، آپ کی سنہری جالیوں کو چھوڑ کر، آپ کے سبز گنبد کو چھوڑ کر کے میں ہندوستان چلا جاؤں؟ میں اس وجہ سے 6:05 میں ہوں، پریشان ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا میرا قرب چاہیے؟ یا رسول اللہ آپ کا قرب. فرمایا جس دن زیارت نہ کرواؤں حدیث نہ پڑھانا.
زیارت ہوگی, یہاں سے روزے کو دیکھتا ہے میں میرے ذات کی زیارت ہوگی. یہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی ہیں, انہوں نے اپنی کتاب کے اندر اس بات کو لکھ دیا. اچھا اگر میرے بس میں ہو تو میں آپ کو کتاب کا حوالہ سے بتا دیتا ہوں. اس کتاب کے مصنف کا تعارف بھی اگر کراتا جاؤں تو شاید پھر ہمارے پاس ٹائم کی قلت ہو جائے, ورنہ اس طرح کی بہت ساری باتیں شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی ہے. اسی طرح راشدی کا جو کتابوں کے مصنفین ہیں ان محدثین کی ہے, ظاہر سی بات ہے پھر ٹائم ہوتا ہے. بہرحال یہ میرے ذہن میں آئی تو میں نے کہا حضرت عمر بن اخطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی فرماتے ہیں ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پانی مانگا. سبحان اللہ, پانی مانگا, میں نے پانی پیش کیا. مطلب پانی جو پیش کیا اس پیالے کے اندر ایک کوئی تنکا سا آ گیا. میں نے آگے بڑھ کر کے وہ تنکا بھی ہٹایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا اور میں اللہم جمل, یا اللہ اس کو خوبصورت بنا دے. اس صحابی کی 93 سال عمر ہوئی. کتنی؟ 93 سال عمر ہوئی. نہ سر کے بال سفید ہوئے, نہ داڑھی کے بال سفید ہوئے, نہ دانت گرے, نہ ان کی جوانی ختم ہو. ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب مبارک چوس لیا. لعاب مبارک چوس لیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم لعاب مبارک چوسا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہ لمسیل. اب آپ کو پتا ہے عرب کے اندر پتھریلی زمین ہے, وہاں پر کنویں کھودنا, بورنگ کا دور تو آپ آیا, کنویں کھود کر کے اس میں سے پانی نکالنا کتنا مشکل ہے. لیکن یہ صحابی رسول زبان مصطفیٰ ان کے لیے ہی لی ہے, یہ پانی پلانے والا ہے. اب حضرت عامر بن قریظ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں جاتے, جس جگہ جاتے, بس یہ ہاتھ کی انگلیوں سے ایسے تھوڑی سی مٹی ہٹاتے, نیچے سے پانی نکالتے. دعائے مصطفیٰ کا اثر. آگے چلیں ایک اور. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت ابن عباس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث مبارکہ کے راوی فرماتے ہیں ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اعرابی کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دی. اس نے کہا کہ میں کیسے مان لوں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح کی تمہیں شہادت چاہیے میں آپ کو دوں گا, جس طرح کی دلیل چاہیے میں دوں گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ تشریف فرما تھے اس کے قریب ہی کھجور جو ہے نا وہ کا پیڑ تھا. اس نے کہا کہ اگر یہ اونچی کھجور کے پیڑ کے اوپر جو کھجور کا گوشہ لگا ہوا ہے یہ چل کر کے آپ کے پاس آ جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو آواز دی, زبان مصطفیٰ ہلی, کھجور کا گوشہ وہیں سے ٹوٹا, دربار مصطفیٰ میں آ گیا. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعرابی کافی ہے. وہ کلمہ پڑھنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آئے. یا رسول اللہ بس کلمہ پڑھا ہے. کلمہ پڑھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اشارہ کیا جاؤ جاؤ اپنی جگہ پہ چلے جاؤ. واپس چلا گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کی مخالفت کرنے والوں میں بہت سارے لوگ تھے. ایک یہودیوں کا عالم تھا, نام تھا کعب بن اشرف, بڑا مشہور نام ہے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا.
کچھ صحابہ کرام نے آپس میں مشورہ کیا کہ اس بدبخت کو قتل کر اس گستاخ رسول کو انجام تک پہنچانا. گئے رات کو جا کر کے حملہ کیا, کعب بن اشرف کو واصل جہنم کر دیا. ان صحابہ کرام حارث بن کعب بن اشرف کے رشتہ داروں, ان کے قبیلے والوں کی طرف سے جب حملہ ہوا تو حضرت حارث بن اوس کے سر پر اور آپ کی ٹانگ پر تلوار کے زخم آئے, زخمی ہو گئے. اسی زخمی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری سنائی, یا رسول اللہ وہ آپ کی شان میں گستاخی کرتا تھا, ہم نے اس کا کام تمام کر دیا. حضرت حارث بن اوس رضی اللہ عنہ آگے بڑھے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دوران زخم آئے ہیں مجھے, ایک سر پہ آیا ہے, ایک ٹانگ پہ آیا ہے, دوسرا قریب آئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب مبارکہ سر کے اوپر لگایا, ٹانگ پہ لگائی. حضرت حارث بن اوس فرماتے ہیں کہ اس کے بعد سارا درد ختم, سارا زخم ختم, ساری تکلیفیں ختم. میں حیران ہوں, یہ حدیث مبارکہ سارے لوگ پڑھتے ہیں, سمجھ کیوں نہیں آتی؟ یہ حدیث مبارکہ پڑھتے ہیں. یارو یہ بتاؤ صحابہ کرام کو کوئی مشکل پیش آئی, حضور کی بارگاہ میں آئے. میں انشاءاللہ شاید سوچ رہا ہوں کہ کل جمعے کا دن صحابہ کرام کے وہ واقعات آپ کے سامنے عرض کروں کہ جب صحابہ کرام کو کوئی بھی مشکل پیش آئی وہ حضور کی بارگاہ میں آئے. حل مشکلات کے لیے صحابہ کرام نے کیا کیا, شاید ہو سکتا ہے اسی کے اوپر گفتگو ہو کل جمعے کی. حالانکہ یہ بتائیے حضرت حارث بن اوس کو پتہ نہیں تھا کہ خدا کی ذات کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے؟ حضور کو کیوں کہہ رہے ہیں؟ ان کو پتہ ہے کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے نہ کوئی کام کرتے نہ کلام کرتے ہیں. ان کا ہر کام بھی اللہ کی مرضی سے ہے, ان کا ہر کلام بھی اللہ کی وحی ہے. اچھا کیوں نہ حضرت علی اور مرتضیٰ کی ایک بات اور بھی کر دیں. ایسے ڈھیلا ڈالا سبحان اللہ, روزانہ بول تو میں رہا ہوں, تھکے ہوئے آپ ہیں. مطالعہ مجھے کرنا پڑتا ہے, کتابیں مجھے تلاش کرنی پڑتی ہیں, تھکے ہوئے آپ ہیں. حالانکہ روزانہ آپ لوگوں کے لیے شیرنی کا انتظام, کھانے کا انتظام بھی ہو رہا ہے, جسمانی غذا بھی پوری ہو رہی ہے اور جسمانی روحانی غذا بھی پوری ہو رہی ہے. پھر بھی آپ لوگوں کا ڈھیلے ڈھیلے سبحان اللہ کہنا تو. اور الحمدللہ میں نے آپ سے کوئی پیسوں کا مطالبہ تو نہیں کیا کہ میں آپ کو بیان تب سناؤں گا جب پیسے دیں گے. کبھی میں نے آپ سے یہ بھی نہیں کہا کہ مجھے آپ ہار پہنائیں گے تو آپ کو جو ہے نا بیان سناؤں گا, نہیں. صرف اور صرف آپ سے یہی کہا ہے کہ بس کبھی کبھی دیکھیں, ہر بندے کے پاس جو وقت ہوتا ہے نا, اس میں ہر بندے کا کچھ وقت خاص ہوتا ہے, کچھ وقت خاص ہوتا ہے. خاص وقت میں خاص باتیں کرتا ہے. اس خاص وقت جب آپ کو میسر آئے تو میرے جیسے گناہگار کے لیے دعا کر دیں, اللہ تعالیٰ میری مغفرت فرمائے. اللہ اکبر, آمین. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھی. عصر کی نماز پڑھنے کے بعد حضرت علی ساتھ بیٹھے تھے. حضرت علی کی گود میں سر رکھا, علی کی گود میں سر رکھا, سو گئے یا حضرت علی کا امتحان لے رہے. اللہ اکبر. ادھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھتے ہیں, ادھر سورج کو دیکھتے ہیں, غروب ہو رہا. حضور نے تو نماز پڑھ لی, حضرت علی کی نماز قضا ہو گئی. سورج غروب ہو گیا. سورج غروب ہوا, وہ علی ہے جس کی محبت کا ہم دم بھرتے ہیں.
نماز قضا ہوئی، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. ایک نماز قضا ہوئی، آنکھ سے آنسو جاری ہو گئے. اللہ کی عبادت میں کچھ دیر لگ گئی، آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے. جب آنکھوں سے ایسی حالت میں آنسو جاری ہوئے تو پھر آنسو بھی کیسے خوش نصیب ہیں جو گرے ہیں تو رخ مصطفیٰ پر گرے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر آنسو کا قطرہ گرا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھ کھولی. میں علی کیا ہوا؟ یا رسول اللہ آپ نے نماز پڑھ لی تھی، میں نے نماز نہیں پڑھی، میری نماز پڑھی، سورج کو نہیں پڑھی. علی بتاؤ کیا چاہتے ہو؟ یا رسول اللہ اگر آپ کرم فرمائے تو میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں. اچھا نماز پڑھنا چاہتے ہو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، زبان سے کہا اللہم انہو کان فی طاعتک و طاعت رسولک فردد علیہ الشمس. یا اللہ یہ علی تیری اور تیرے حبیب کی اطاعت میں تھا، تیری اور تیرے حبیب کی اطاعت میں تھا، سورج کو واپس پلٹا دے. حضرت اسما فرماتی ہے کہ پھر ہم نے دیکھا پہاڑوں کے کناروں کے اوپر سورج نے پھر چمکنا شروع کر دیا. سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو جا. اے اندھے نجدی دیکھ لے طاقت رسول اللہ. اس بات کو، اس حدیث مبارکہ کو نقل کیا ہے شفا شریف میں قاضی ایاز نے، مواہب الدنیا کے اندر، اور زرقانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے تفسیر روح البیان کے اندر، روح المعانی کے اندر، اور انوار محمدیہ کے اندر. اس کے علاوہ کئی محدثین کرام نے اپنی اپنی کتابوں کے اندر اس حدیث مبارکہ کو نقل کیا ہے. اب یہ تو اس طرح کی زبان ہلتی ہے، اگر اس طرح بھی زبان ہل جائے تو ذرا اس کا اثر بھی دیکھیے. عتیبہ ابو لہب کا بیٹا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا کی اللہم سلط علیہ کلبا من کلابک، یا اللہ ان کے اوپر کوئی درندہ جو ہے نا وہ مسلط فرما دے. بات پہنچی ابو لہب تک. ابو لہب نے اس کے اوپر باقاعدہ طور پر حفاظت کا انتظام کیا. ایک مرتبہ کہیں تجارت کا قافلہ جا رہا تھا، بیٹے نے ضد کی کہ میں بھی جاؤں گا. اس نے کہا کہ نہیں، میں تمہیں نہیں جانے دوں گا. کیوں نہیں جانے دے گا؟ اس لیے کہ محمد مصطفیٰ کی زبان سے تیرے لیے الفاظ نکل چکے ہیں. دنیا ادھر کی ادھر ہو سکتی ہے، زبان مصطفیٰ سے نکلے ہوئے الفاظ غلط نہیں ہو سکتے. بہرحال لوگوں نے ضد کی، بیٹے نے ضد کی، نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے اجازت تو دی. کہا کہ خاص طور پر جہاں کہیں رکنے کی بات آئے، جنگل کے قریب سے جاؤ تو اس کی خاص طور پر حفاظت کرنا. جب رات کو سوئے تو اس کے ارد گرد بہت سارے لوگ جمع ہو کر کے اس کی حفاظت بھی کرنا، تاکہ اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی جو نا وہ درندہ کوئی حملہ آور نہ ہو جائے. بس کہتے ہیں کہ ایک رات تھی، رات کو جب سوئے جنگل سے ایک شیر آیا. قافلے والے کہتے ہیں شیر آیا، اس نے سونگنا شروع کیا، سب کے منہ سونگتا گیا. جب عتیبہ بن ابو لہب کے پاس آیا تو اس کو چیر پھاڑ دیا. تو گویا کہ درندوں کو بھی پتہ چلتا ہے یہ گستاخ رسول ہے. درندوں کو بھی پتہ چلتا ہے یہ گستاخ رسول ہے. اللہ اکبر. ایک مرتبہ پھر ذرا سبحان اللہ کی صدا آئے. بخاری اور مسلم کی حدیث، مشکات شریف کی حدیث سنیے. صحابی رسول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ. اس حدیث مبارکہ کے نام یہ فرماتے ہیں صلح حدیبیہ کے موقع پر 1400 صحابہ کرام تھے.
جس جگہ کے اوپر ہم نے پڑاؤ کیا وہاں پر جو کنواں تھا وہ کنویں کا پانی صحابہ کرام نے لیا. ظاہر سی بات ہے ہمارے جانور بھی تھے, ہم بھی پیتے تھے, جانور بھی پیتے تھے. کنویں کا پانی ختم ہو گیا. ہم نے جا کر کے عرض کی یا رسول اللہ اب کیا کریں, پانی ختم ہو گیا, ہمارے پاس جو مشکیزیں بھرے ہوئے تھے وہ بھی ختم ہو گئے, اب ہمارے لوگ جو ہے نا وہ بھی پیاسے ہیں, ہمارے جانور بھی پیاسے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا آپ اس کنویں کے کنارے پر گئے, جا کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کلی مبارک منہ مبارک کے اندر پانی لیا, وہ کلی اس کنویں کے اندر ڈالی. حضرت برا براز فرماتے ہیں کہ وہ کنواں ایسے جوش مرنے لگا, ایسے لگتا تھا سارا پانی یہی جمع ہو رہا ہے. زبان مصطفیٰ ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. محبت کی بات ایک اور سن لیں, بس یہ سبحان اللہ کی آواز صدا آپ بلند کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ اور دو چار باتیں آپ کو اور بھی سنا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. نیکیاں بھی کرتے جائیں, نیکیاں بھی کماتے جائیں. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابی, ابھی میں نے عرض کیا نام ہے حضرت ابو ہریرہ. کیا نام ہے؟ ابو ہریرہ. ایک مرتبہ آ کر کے عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے ایک بات کی اجازت. ابو ہریرہ کیا بات؟ یا رسول اللہ مجھے اجازت دے, میں اپنی ماں کو قتل کرنا چاہتا ہوں. ابو ہریرہ یہ کام نہیں کرنا. یا رسول اللہ وہ کافر ہے. فرمایا بھلے کافر ہے. اچھا کیوں ماں کو قتل کرنا چاہتا؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بات یہ ہے روزانہ مجھے برا بھلا کہتی تھی, میں چپ ہو جاتا. یا رسول اللہ آج اس نے آپ کو گالی دی, اس لیے میں آپ سے اجازت لینے آیا. تو سر فرمایا نہیں, ابو بولے گا ماں کو قتل نہیں کرنا, ماں کو کچھ نہ کرنا. اچھا عرض کی یا رسول اللہ پھر میری ماں کی ہدایت کے لیے دعا کریں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ید اللہ والے ہاتھ اٹھائے, اللہم اہد ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ. یا اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت. بس یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے الفاظ نکلے. حضرت ابو ہریرہ نے وہیں سے دوڑ لگائی. راستے میں لوگوں نے کسی نے پوچھا ابو ہریرہ کہاں بھاگے جا رہے ہو, تم تو بڑے تحمل مزاج بندے تھے, آہستہ آہستہ چلتے تھے, آج بھاگے جا رہے ہو. انہوں نے کہا کہ ہاں آج میرے آقا نے میری ماں کی ہدایت کے لیے دعا کی ہے, میں بھاگا جا رہا ہوں, دیکھنا چاہتا ہوں میرے گھر میں میرے آقا کی دعا پہلے پہنچتی ہے یا میں پہلے پہنچتا ہوں. جیسے پہنچے دروازہ کھٹکھٹایا, اندر سے آواز آئی کون ہے؟ اماں ابو ہریرہ ہوں. اچھا بیٹا ایک منٹ رک جانا. ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے اماں نے غسل کرنا چاہا, وہ غسل کر رہی ہو. تھوڑی دیر کے بعد آ کر کے دروازہ کھولا, ماں نے اپنے سر پر دوپٹہ بھی نہیں لیا تھا. دروازہ کھولا, فرمایا بیٹا اس سے پہلے کہ میری تقدیر میری موت مجھے سر پر دوپٹہ لینے کی بھی اجازت نہ دے, تو گواہ ہو جا, میں بھی پڑھتی ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. زبان مصطفیٰ ہے, وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں. ام سلیم, ایک واقعہ ام سلیم کا پہلے بھی میں آپ سے سنا چکا ہوں. ایک بات اور سن, انہوں نے اپنے بیٹے حضرت انس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ یہ آپ کا خادم ہے, یہ خدمت کرتا ہے, آپ اس کے لیے دعا کی. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا کی, اللہم اکثر مالہ و اولادہ. سبحان, یا اللہ اس انس کے مال میں بھی برکت دے
اب برکت کی دعا کی اثر دیکھیے. باقی سارے مکے مدینے کے باغوں میں سال میں 1 مرتبہ پھل لگتا تھا. حضرت انس کے باغ کے اندر سال میں 2 مرتبہ پھل لگتا تھا. اولاد میں برکت, 128 بیٹے اور 2 بیٹیاں ہوئی ہیں. پوتے نواسوں کا تو کوئی اندازہ ہی نہیں ہے. 128 بیٹے, 2 بیٹیاں, پوتے اور نواسوں کا کوئی اندازہ نہیں. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا اثر. اچھا چلتے چلتے ذرا ایک اور صحابی کی بات بھی اسی طرح کی سن لیں. بھلا ان کے نام سے عشرہ مبشرہ میں ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف. مدینے کے مسلمان امیر لوگوں میں ایک نام حضرت عبد الرحمن بن عوف ہے. حضرت عبد الرحمن بن عوف, ان کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مال میں برکت کی دعا کی. ان کی مال میں برکت کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی تو مال میں پتہ ہے برکت کتنی ہوئی. آپ ان کی زندگی کے حالات پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ انہوں نے سخاوت کتنی کی ہے, اللہ کی راہ میں دیا کتنا ہے. ان سے ہٹ کر کے جب آپ کا وصال ہوا, آپ کی جائیداد تقسیم ہوئی, تو اس میں جو سونا تھا, صرف سونا, وہ کلاڑیوں سے کاٹ کاٹ کر کے تقسیم کیا گیا, تب جا کر کے تقسیم ہوئی. آئیے, اللہ اکبر. مسلمانوں نے جتنی بھی جنگیں لڑی ہیں ان غزوات میں, اچھا غزوہ اس کو کہتے ہیں جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت کی. اس میں سب سے مشکل جو غزوہ تھا وہ غزوہ تبوک تھا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے اس غزوے کے اندر کھانے کے لیے اتنی اشیاء میسر نہ تھی. یہاں تک کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم درختوں کے پتے چبا چبا کر کے وقت گزارتے ہیں. فرماتے ہیں کہ ہمارے درخت کے پتوں کو چبانے کی وجہ سے بہت سارے صحابہ کرام کے ہونٹ پھٹ گئے. ان حالات میں بھی صحابہ کرام نے اللہ کے دین کو سربلند کیا. تو وہاں پر فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ کھانا ختم ہو گیا. کھانا ختم ہو گیا. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کی بارگاہ میں صحابہ کرام نے آپس سے مشورہ کیا کہ کون جا کر کے کریں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کر کے کہا کہ یا رسول اللہ ایسے ایسا معاملہ ہے, کھانا ختم ہو گیا. فرمایا جس کے پاس جتنا بھی ہے وہ سارا ہے. اب کسی کے پاس روٹی کا اتنا سا ٹکڑا, کسی کے پاس اتنا سا ٹکڑا, جو بھی اس کے پاس کچھ کلوڑے چھوارے جو بھی تھا وہ حضور کی بات جا رہا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر چادر ڈال دی, سب کو جمع کیا, اس کے اوپر چادر ڈال دی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا کی, یا اللہ اس کے اندر برکت ڈال دے. اب غزوہ تبوک کے اوپر جتنے بھی صحابہ تھے سب نے فرمایا کہ جب تم یہ کھانا تقسیم کرو تو اس کے اوپر سے چادر نہ ہٹانا کہ کھانا کہاں سے آ رہا ہے. صحابہ کرام آتے گئے, کھاتے گئے, آتے گئے, کھاتے گئے. صحابہ کرام نے اپنے توشہ دان جس میں کھانے رکھتے تھے وہ توشے دان بھی بھر لیے. صحابہ نے بھی کھایا, توشے دان بھی بھر لیے. اس کے باوجود پھر بھی کھانا ختم نہیں ہوا. دعا تھی میرے آقا کی, وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. وہ جواب جس کو سب نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. ارے میں نے کل بھی عرض کیا تھا دوستو, کلام رب کا ہو, کلام رب کا ہو
زبان مصطفیٰ کی ہو تو قرآن بنتا ہے. قرآن کیا ہے؟ کلام رب کا ہے، زبان مصطفیٰ کی ہے. یہ قرآن ہے، وہ زبان ہے. سبحان اللہ. اس کے علاوہ بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو میں نے آپ تک شاید نہیں پہنچا. کیوں؟ اس لیے کہ ایک موضوع کو روزانہ لے کر کے چلنا میں مناسب نہیں سمجھتا. اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات تو ایک ہو تو پھر 2-4 ہوں تو سنائیں. اب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات اتنے ہیں تو ان 12 دنوں کے اندر ہم نے اس کو احاطہ کرنا ہے. اس وجہ سے ان میں سے چند منتخب میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں. آپ دعا کیجئے اس ذکر مصطفیٰ کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہماری زبانوں کو سلامت رکھے، ہماری سماعتوں کو سلامت رکھے. سناتے رہے.